إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ پیارے بھائیو، عزیزو، خاموشی کے ساتھ توجہ میری طرف، جب تک آپ کی توجہ رہے گی بات کرنے والا بھی صحیح بات آپ تک پہنچا سکے گا اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب پیچھے والے ساتھی باتوں میں یا موبائلوں میں مصروف ہوں تو پھر بات کا مزہ نہیں آئے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ موبائل بند کر دیں، اور جو بچے آپ کے ساتھ کہیں بول رہے ہیں تو ان کو خاموش کروا دیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح پیش کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صبح کی نماز پڑھا کے فرماتے ہیں کہ حل رأى احد منکم اللیلۃ الرؤیا، آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے۔ اور یہ آپ کی اکثر عادت مبارکہ تھی، صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے آج رات بھی کسی نے خواب دیکھا ہے۔ جس نے بھی خواب دیکھا ہوتا وہ سنا دیتا، پیارے پیغمبر تعبیر فرما دیتے۔ ہر جملے پہ غور کریں، بڑا اثر ہے۔ کیا مطلب؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر صبح کی نماز پڑھا کر پوچھا کرتے تھے، مانا کہ اس وقت کے نبی بھی خود، بادشاہ بھی خود، امیر المومنین بھی خود، بادشاہ وقت صبح کی نماز پڑھا رہا ہے۔ انقلاب کیسے تھے؟ اور صبح کی نماز کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں حل رأى احد منکم اللیلۃ الرؤیا، آج رات بھی کسی نے خواب دیکھا ہے۔ تو خواب نبوت کا ایک حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، آخر میں میرے پیغمبر کے بعد نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا لیکن مبشرات باقی رہیں گی۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا رؤیا المؤمن یراء ترا لہ، مومن جو اپنے بارے خواب دیکھتا ہے یا کسی اور کے بارے دیکھتا ہے، یہ مبشرات ہیں۔ سادے لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تو جب نبی تھے اللہ کوئی بات بتانا چاہتا بذریعہ جبریل وحی بھیج دیتا، نبوت کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد پھر جبریل وحی تو نہیں لائے گا، کوئی بات اللہ پہنچانا چاہتا ہے بذریعہ خواب اللہ وہ بات پہنچا دے گا۔ یہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، اسی لیے تو فرمایا کہ خواب یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے 46واں حصہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی تب بنتا ہے جب اس کو 46 حصے مل جائیں۔ 46 حصوں میں سے 46واں حصہ اچھے خواب ہیں۔ بہرحال خواب کی ایک تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ خواب کی اقسام کتنا ہیں، انبیاء کی خواب کی کیا حیثیت ہے، امت کے خواب کی کیا حیثیت ہے۔ بہرحال ایک تنبیہاً حدیث ضرور پیش کر دوں گا، من تحلم بما لم یرى کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل۔ بعض لوگ خواب دیکھتے نہیں، بن دیکھے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ من تحلم بما لم یرى، خواب دیکھا نہیں، بتکلف کہہ دیا میں نے خواب دیکھا ہے،
قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت میں جائے گا، کلف ان یعقد بین شعیرتین، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ، برآمدے والوں کیا مسئلہ ہے؟ میں پچھلی تقریر جو سنی ہے اردو چل گیا ہوں، سریکی بیٹھے ہوئے میں سریکی والا نا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ قیامت لڑے جو دے ڈو دانے ان دی ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھ دیتے ویسن، ہاتھ دی ہتھیلی تے انہیں جو دے ڈو دانے کو گانڈ دے، گانڈ جیتی نہیں دے سکدا تے جنت نہیں وہی سکدا، گانڈ مل سی تے جنت ویسیں۔ من تحلم، اج کل خواب سنٹر کھلے ون، خوابیں دی تعبیر دے سنٹر، غیب دے علم ڈساون والے لوگ نجومی تے کاہن جڑے غیب دے علم ڈساون دے دعوے کرنن، او ہن سیدھی گل آکھن جو میں غیب دا علم ڈسینا تا لوگ اعتراض کرے سن۔ حدیث فٹ اندی ہے، من اتا کاہنن فصدقہ بما یقول، جرا بندہ کاہن دی گال تے یقین کر گنے جو اے غیب دی خبر سچی دینا پہ میں کوئی دو تے یقین ہے، لم تقبل لہو صلاتہ 40 یوما، 40 دی نماز ہی قبول نہیں تھی دی۔ اے جرا وڈا گناہ ہوں تے ثابت تھی نہ پہ اون پیچھے کہ یار میں سی خواب ڈٹھے، یعنی اپنی گال کو ڈھالن واسطے خواب چا ڈھلیں دے۔ اے بھی ایک الگ تفصیل ہے جو جھوٹے خوابیں دے دعوے کتنا مقاصد واسطے کیتے وینن، این تفصیل چ نہیں۔ چل آپ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث فرمایا کہ رات کہیں خواب ڈٹھے، جی ہاں اللہ رسول اساں اج رات نہیں ڈٹھا، آپ نے فرمایا ولیکنی رأیت، لیکن میں اج رات خواب ڈٹھے۔ اتانی رجلان، میرے کو دو بندے ہیں، اپنے خواب یاد کرن والے ہو او سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک خواب یاد کرو۔ امام الانبیاء نے کیا خواب ڈٹھے؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز دے اندر، صحیح بخاری جلد ثانی کتاب تعبیر الرؤیا دے اندر دو جائیں امام بخاری حدیث کو گھرنا ہے۔ فرمایا کہ میرے کو دو بندے ہیں خواب دی حالت میں کو نال رلا کے ٹر پن، خواب دی حالت میں انہوں نال ویندا پیاں، حتی اتینا علی رجل، ایک بندہ بیٹھے دیا، بیا بندہ کھڑے تھیا، کھڑے ہوئے بندے دے ہاتھ دے اندر بھا دی بنی ہوئی کینچی ہے، او بیٹھے ہوئے بندے دی واچ چیریں دے کان تک، ولا ایڈو فارغ تھی تے دوجی واچ چیر کے اجا فارغ نہیں تھیندا پہلی واچ بن چکی ہوندی ہے، والے بھی واچ چیریں دے اینکل فارغ تھیندے اے بھی بن چکی ہے۔ اے انہاں نال عذاب دا سلسلہ جاری ہا۔ میں پوچھے می ماہ دا اے کیا ہے؟ انہیں کہ فن طلق اگ تو جلو سہیں، فن طلقنا، اساں ٹور پہ ہیں، حتی اتینا علی رجل مستلقن، ایک بندہ ستا پہ، بیا بندہ کھڑے ہوئے بندے دے ہاتھ دے اندر پتھر دی ایک چٹان ہے یا لوہے دی ایک وڈان ہے، کھڑا ہویا بندہ زور دی مریندے ستے ہوئے دے سر یصدق رأسہ، ان دے سر کو کچل لے دے، ان دا سر ذرہ ذرہ تے ریزہ ریزہ کر دے دے، ولا ہوا پتھر چٹان رڑھ دی پروں میں ڈھان دی ہے، پروں جلے ونج ڈھان دی ہے، چاہ کے ولجیں تک عاد رأسہ کما ہوا، سر اویں بن چکے جی میں پہلے ہاں، سر اویں بن چکے، والا کہ ان کو عذاب دیں دے مریں دے، ایو سلسلہ انہیں نال جاری ہے تسلسل نال۔ میں پوچھے ما ہذا اے کیا ہے؟ انہیں کہ فن طلق جلو سی اگتے جلو، فن طلقنا حتی اتینا علی رجل، ایک بندے کو لے ہیں فی نہر دمن، خون دی نہر دے اندر کھڑے تھیا، بیا بندہ باہروں کنارے دے کھڑے، اندر والا نکلن واسطے باہر دی کوشش کریں دے تے باہروں والا بندے دے اگو پتھر پینو، پتھر چاہ کے اون دو تے مریں دے، کوئی پتھر سینے تے، کوئی منہ تے، کوئی آنکھ وچ، کوئی نک وچ، کوئی پتھر منہ دے اندر لکما بھی بن ویندن، ای انداز نالوں کو کٹ کٹ کے اتھائیں ولا ان کھڑیں دے جتھوں وہ پہلے ٹریا ہا، ہوں جاتے دوبارہ ان کو ان کھڑیں دے، بار بار نکلن دی کوشش کریں دے تے باہر والوں کو مریں دے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں پوچھے می ما ہذا، اندہ کیا قصور ہے تے کیوں ماریا وینا پہ؟ انہیں کہ فن طلق جلو سی اگتے،
فانطلقنا حتی اتینا علی نقب مثل التنوری، ایک سرنگ زمین دے اندر تنور علی کار، اعلاہ ضیق اتلا منہ سوڑا ہے، تلواں حصہ اسفلہ واسع کھلا ہے چوڑا ہے، فیہ تتوقد نارا وچ بھا شولے بھی مریں دی ہے۔ اے جڑے بھا دے شولے نا جویں دنیا دی بھا کاغذ سٹو نہ ردی ساڑ کے والا کیری راکھ بنا کے اتے اڈار چھوڑے دی ہے، کیونکہ کاغذ دا وزن گھٹ تے بھا دا پریشر زیادہ اتے اڈر ویندے۔ ایویں فرمایا کہ اون بھا دا پریشر اتنا ہا تنور علی بھا دا خالی کاغذ نہیں بلکہ مردیں کو عورتیں کو تے چاہتی اندی ہے۔ اے جڑی پریشر علی بھا ہے بھا بنجے کو چاہتی اندی ہے، فیہ رجال و نساء، وچ مرد بھی ہیں عورتاں بھی ہیں، لباس کہنی اور کأن ریحہم المراہید، اون تنور چو ہوائی میں اندی بھی جی میں گٹر دی بدبو ہوئے، گٹر دی بدبو علی کار، حتی کادو ان یخرجو منہا، قریب ہوندے جو اتے بندے آکے منہ کو نکل ونجن، لیکن فَإِذَا خَمِدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، بھادا شولا ٹھڈا تیندے اے ولا تلے تہے چلے ویدن۔ ایو عذاب دا سلسلہ انہیں نال جاری ہے۔ میں پوچھے میں انہیں دا کیا قصور تے کیا جرم ہے؟ انہیں کہ فن تلق اگو تجلو، سونا نبی آدھے میں اگو آیا ایک بندہ ڈٹھے میں شیخ تحت شجوت، درخت تلے بزرگ بیٹھے، حولہ سبیان، اندے سجے کھبے چھوٹے بچے بیٹھن، پرو بھری دید ماری میں ایک بیا بندہ ہے بھا بلے نہ بیٹھے، میں کو اگنے اتے چڑھو، والا میں اتتے گیا ایک گھر چاہ گیا، گھر اینجا سونا گھر ہا جو میں اینجا سونا گھر کرے ہی نہ ڈٹھا ہا، بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی عالی شان گھر، مرد بھی عورتاں بھی بچے بھی بڑھڑے بھی ہوں گھر دے اندر۔ ول میں انہیں کہا کہ ایک اندہ گھر ہے، انہیں کہ اتتے جلو، میں والا انہیں نال اتتے گیا پیا، بئی جاتے پہنچا او اتے بلند ہے کہ اینجا گھر ہا جو پہلا گھر ہی بھول بنجے، اینجا سونا خوبصورت پیارا عالی شان زبردست گھر۔ جلے اون گھر دے اندر پہنچا تے اتھا ڈٹھا میں مرد ہیں جوان حضرات ہیں، عورتاں نہیں نظر جاں، چھوٹے بچے نہیں نظر دے، بڑا ہی عالی شان گھر۔ بس میں خواب انہیں کو پیادا طوفت مان اللیل ولم تخبرانی اما رأیتو، میں کو ساری رات ٹرین دے رہے وے سو چکر لویں دے رہے وے تو میں کو ڈسے سونا میں ڈٹھا کیا ہے، میں اگو تو نہیں میں دا میں کوئی نہیں روکو میں کو ڈسو میں کیا ڈٹھے، سارا منظر خواب ہے، اجاں تک خواب چلدا پہ۔ آپ فرمیندن میں انہیں کہا کہ میں کو روکو میں نہیں میں دا ہوتے، اور روک گن انہیں جو ایک علاوان شروع تھی گئے، دوجا خاموش ہے، آداب مجلس ہوندن جو ایک علاوے بیا چپ کر کے سنے، سارے مارکا پروگرام دے دوران ہی علیہ رہ ویدن۔ اللہ دے بندے ہمیشہ اصول ہے جو ایک علاوے بے سنن، ہن ایک لیندہ پہ تے دوجا خاموش ہے، او پیادے سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا بندہ ڈٹھے او بیٹھا تھیا اندے منہ جا واچھاں بھا دی کینچی نال کٹیاں بیان، فَإِذَا هُوَ الْكَذَّابُ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَ، ایک کوڑا جوانے دنیا چے کوڑ مریندا ہا، مر ونجن دے بعد بھا دی کینچی نال ایندا منہ چریندا پہ کٹیندا پہ، کوڑ دی سزا کو ملدی بھی ہے، اور اے عذاب اندے نال رہ ویدی الہ یوم القیامہ، قیامت تک، ولا قیامت جڑے حساب دے بعد ول جنت جہنم دے معاملات الگ ہیں، اے پہلی پیشی ہے سزا پیدا پہ، پہلی پیشی ہے لگی پئی ہے کو۔ پیارے بھائیو سب مذاہب دا اتفاق ہے، خاص اڈواوے اہل حدیث یا دیوبند یا بریلوی تمام دا اتفاق ہے جو جھوٹ حرام ہے، جھوٹ ناجائز ہے، سچ علامنے، لیکن میں اپنے بھیرامے کل پوچھتا میں اپنے گربان جھاتی پاؤں کتنا سچ لینے ہیں تو کتنا کوڑ مرنے ہیں، کیوں تیرے میرے اندر بد عملی آ گئی ہے۔ سونے نبی علیہ السلام تو چھوٹے جنڈو ہوترے کو آکھیا 5 سال دا ہو سی کم و بیش، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصدق تمانین والکذب ریبا، میرا چھوٹا نواسا اے حسن چھوٹی عمر دا نواسا، الصدق تمانین سچ چاسے، اطمینان چین وقار،
جھوٹ دے اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے، پریشانی ہے۔ والکذب ریبا، چھوٹے جہے بچے کو سونے پیغمبر نے کیا تربیت دیتی ہے، 5 سال لگ بھگ عمر کہ سچ بولنے، تو میں آپ اولاد کو کیا تربیت دینے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اولاد دی تربیت ہی گالی کھڑے ہیں کہ ون باروں آنکھ کہیں نہیں بیٹھا ابا گھر ہی میں، خود تربیت پہ دینے ہیں۔ نہ میرے پیارے بھائی، سچ بولنے ہمیشہ واسطے، سچ دے اندر نجات ہے، سچ نیکی تو گھن میں دے، نیکی جنت تو گھن میں دیے، جھوٹ گناہ تو گھن میں دے، گناہ جہنم تو گھن میں دے۔ یاد وے 6 ہجری کو جرا واقعہ پیش آیا ہا فلسطین دے اندر، قیصر روم بادشاہ کو خط ملے۔ قیصر روم وقت بہت بڑا بادشاہ، اج کل جی میں لوگ امریکہ دے بادشاہ دی پاور گن دے نا، ہوں والے ان دی پاور ہی بڑی، لیکن وہ عیسائی ہا، انجیل دا حافظ ہا، نجومی ہا، اور عیسائی مذہب دا بادشاہ ہا۔ اون بادشاہ کو پیارے پیغمبر نے خط لکھے، من محمد بن عبد اللہ رسول من عند اللہ الہ ہرقل عظیم الروم ادعوک بدعایت الاسلام والسلام علی من اتبع الہدا ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الأریسیین وتلا قوله تعالی وتعالوا الى کلمة سواء بیننا بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا۔ خط جرلے پہنچے نا، خط دے وچ دھمکی ہے جو کلمہ پڑھ گئے نا نجات ہے، ورنہ تباہ و برباد تھی ویسو۔ اوہاں کہ یار ایک کون بادشاہ کون نبی ہو سی جرا اے جرا کھلے لفظے میں کو خط لکھ دا پہ ہی دی طرح معلومات واسطے کوئی ہوں مکے دا آیا ہویا جوان ودا ہوئے فلسطین ملک شام میں ساڈا وہاں 3 بندے ودے ہن تجارتی قافلے آلے پکڑی تے آگن۔ بادشاہ نے پوچھے انہیں دے سالار کولوں، سالار کون ہے 3 دا سالار اولے ابو سفیان ہا۔ ابو سفیان کو پوچھے نے نبی پاک دی ذات دے بارے سوال کرنا والا کون ہے؟ کافر، میرے نبی دا کلمہ نہیں سی پڑھیا، جیندے کول سوال تھینا پہ او بھی ابو سفیان والے کفر تے ہا، سوال کرنا والا بھی کافر، جواب دیون والا بھی اون وقت کافر، تے دوہائیں سوالیں جوابیں دے اندر شان بن بیان کیتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ والفضل ما شہدت به الاعداء، شان تے ہے جو دشمن گواہی دے، کافر کفر دے اندر نبی دی عظمت پہ بیان کریں دے۔ سارے سوال تفصیل ہے، جواب جننا عظمت رسول جلے باروں نکتن ابو سفیان دے نال 69 بنجے ملام کیتی ہے، ملامت کیتی ہے۔ ابو سفیان آج تا ویلا ہا کوڑ ریڑھے ہا کوئی دوچار نبی دے خلاف دشمن ودھا گنو ہا، آج تا موقع ہا کوئی کوڑ مارنے میں ہا، تین ساری عظمت رسول بیان کیتی ہے۔ میں اپنے الفاظ انہیں دے مفہوم کو واضح کراں کہ کیندی شان بیان کرتے اندہ پہیں جیندے وجہ نال جیندے خلاف تہاڈی جنگ بدر تھئیے، 70 بندہ تہاڈا سردار مارے گن، 24 سردار اور 70 ٹوٹل بندے تہاڈے مارے گن، 70 پکڑے گن، آج ہوندی عظمت بیان کرنا رہ گئیں جیندے خلاف تو کل جنگ احد لڑ چکیں، جنگ خندق لڑ چکیں، آج ہوندی عظمت بیان کر رہی، کیا وجہ؟ آج تا موقع ہا ساڑے کل کلہیں وہ نہیں ہردہ نبی تا اے نال رل ونجائیں دی فوج رلا کے اسا نبی دا دین مٹا دوں ہا۔ انہیں دا مفہوم سوال دا اے ہا۔ ابو سفیان نے جرا جواب دیتے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری جو نقل کیتے، انہیں کہ کنت رجلا سیدن اتکرم عن الکذب، جملہ بڑا قابل غور ہے، بڑا قابل غور ہے کہ کافر کفر دی زبان پہ دے، کافر کفر دی زبان پہ دے، کنت رجلا سیدن اتکرم عن الکذب، میں سردار قسم دا آدمیاں کوڑ مریں میں کو حیا آندی ہے، شرم آندی ہے کہ کافر کفر دے دور شرم محسوس کریں دے، کوڑ مارن کو آدھے میں کو شرم آندی ہے، تے مسلمان فخر کرے جو میں ہر فن مولا جیری محفل بہاں ٹھہا دینا رنگ لا دینا محفل جیندے نال بہاں بس ہوندے نال رل وینا دھڑلے نال آدن سے سیاست سی ماں نہیں کوڑ دائے
حالانکہ سیاست سچ دا نہ ہے، انبیاء سیاست کرنے ہن، جھوٹ سیاست جو پا کے سیاست کو بدنام کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کافر نے کفر دے دور کیا کہ بعد مسلمان تھے، پہلے کفر جا ادے کنت رجلا سیدا اتکرم عن الکذب، میں سردار قسم دا آدمی ہاں، میں کو حیا آندی ہے کوڑ کی میں مارا۔ پیارے بھائیو، جے اگر کوڑ تو میں باز نہ آئیو سے تا قیام مر ونجن دے بعد پہلے مرحلے چ واچھاں بھا دی کینچی نال پیاں کٹینجن، ایک واچ بن ویندی ہے ود دوجی کٹیندی ہے ود او بن ویندی اے بھی دی واری آ ویندی ہے الی یوم القیامہ۔ دوجا بندہ تساں ڈٹھے خواب وچ جرا بندہ ڈٹھے وے ستا بھی ہا تے بیا بندہ اٹھا کھڑا ہا، اٹھو اے بندے دے ہاتھ وڈان تے پتھر دی چٹان ہے، او زور دا یصدخ راسہ دا سر کچل لینا ہا۔ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، اے عالم ہا، اے قاری ہا، قرآن جانن والا، قرآن و حدیث دی سمجھ رکھن والا بندہ ہا، لم يعمل به بالنہار فی النہاری، ڈیں کوئی دا عمل قرآن دے خلاف، رات کو قرآن پڑھدا نہ ہا، نندریں جو گزارنے نہ ہا، رات دی بھی تلاوت کہنی، تہجد کہنی، نفل کہنی، نہ ڈیں دا دے مطابق عمل ہے۔ اج مر ونجن دے بعد ان کو بد عملی دا اے عذاب تے سزا پہ مل دی ہے، اے عذاب ملدا رہے وی الی یوم القیامہ۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرمیندن میں کو تعجب اون عالم تے ہے، میں کو حیرت اون عالم حافظ قاری دین والے بندے تے ہے جن دی وجہ تو بے شمار لوگ ہوندی دین دی تبلیغ سن کے جنت پہ ویندے ہو سن، لیکن خود بد عملی دی وجہ تو جہنم پہ ویندا ہو سی۔ اے حیرت والی گال نہیں کہ اون دی نصیحت تے عمل کر کے لوگ جنت، او خود بد عملی دے نتیجے چ جہنم۔ فرمایا کہ تساں اگتے آئے وے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خون دی نہر دے اندر بندہ کھڑے نکلن دی کوشش کریں دے، باہر لا پتھر مریں دے، کوئی سینے تے، کوئی کن تے، نک تے، آنکھ تے، منہ تے، حتیٰ کہ بعد پتھر منہ چ لکمے علی کارون ڈھانن، کٹ کٹ کے ولا اتھائیں کھڑیں دے جتوں پہلے ہا، اے نکلن دی کوشش کریں دے او ولاؤں کو اتھائیں پہنچا دینن۔ اے کون بندہ ہا؟ فرمایا آکل الربا، سود خور انسان ہا، لوگیں دی خون پسینے دی کمائی کھاون والا، آج خون دی نہر چایا کھڑے، خون دی نہر چنکوں سزا پہ مل دیئے، لوگیں دے خون پسینے دی سزا، خون پسینے دی کمائی سود دی شکل جی کیوں کھا دی ہاوی؟ آج نا وٹا دیتے نے، نا وٹا دیتے نے، سود ہوا چل دا پہ۔ میں ایک بندے کو لوں، ایک اپنے جماعتی نامور بندے کو لوں قرض منگے ایک دور پرانی گال ہے، کم و بیش 15-16 سال دی، انہیں کہ یار میں قرض تا جیتی آکو دے دیتا باقی مکینہ نہیں میں جیتی دل لاکھے بات ہوڑی واہ چاہ۔ اندازہ لو ایو سارا عقید ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ دا اعلان جنگ ہے، جرلے تیرے میرے نال اللہ دا اعلان جنگ ہوئے والا سا کامیاب تھی سکتے ہیں؟ اللہ دا اعلان جنگ جلے سارے نال تھی بنجے بلکہ میں کامیابی مل سکتی ہے؟ اللہ اے جڑا وڈا گناہ کریں دے پہ سارے معاشرے دے اندر، انشورنس دے نام تے، بیمے دے نام تے، ایویں قسطیں دے بہانے، قسم و قسم دے معاملات جڑے سارے اندر سود دی شکل ہے، حتیٰ کہ جڑے سود دے نہیں وجنا چاہندے قریب ہونے دا پیسہ بینک جے گھم گھما کے ولا ہونے دے نک تا غبار سود دا پہنچ دا بے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ دے عذاب پیچھے ایمیں ساکو جھٹکے انڈے دن، ساکو آکے ڈرے دن کہ لوگو گناہ چھوڑ دو، نیکی دے آونجو۔ اولا یرونا انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، اللہ دے تو سنی ویڈے دے سورہ توبہ دے اندر اللہ نے فرمائے لوگو تو سنی ویڈے دے کہ انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، میں سال چے ایک یا دو دفعہ جھپیڑے دینا تو آکوں تکلیف ازمائش دے تاکہ تسا اللہ نال رابطہ کرو، توبہ معافی منگو، ثم لا یتوبون، ولا توبہ نہیں کریں دے، ولا ہم یذکرون، نصیحت انہیں کو نہیں اندی، سمجھ نہیں اندی، وقت گناہ چ مستغرق۔ کہیں ملے دیکھو ڈینگی مچھر دی بیماری او نہیں چھوڑے دی بھئی، ڈینگی مچھر جا ختم نہیں تھیا، وقت کہیں ملے کرونا دی بیماری
کرونا اجا ختم نہیں تھیا وقت بیاں گمیاں بیماریاں آپن گمی دی بیماری ختم نہیں تھی تساں ہونڈے تے نہیں وے پہ گمی مرگن منجی لڑگن کھیر بازاریں کتنا مہنگا دیا کھڑے یہ اللہ دی ازمائش نہیں کہیں ملے گمیاں دی بیماری وقت 3 مہینے منگدے رہ گیا اسے بارش نہ آندی ہے جے آئیے تو وقت اینجی آئیے کہ پانی دے اندر پتھر لڑ دے ہیں انجا فلڈ تے سیلاب بن گئے جڑا لوگ دیکھ کے توبہ تے معافی ودے منگ دے ہن لیکن معافی ایمیں ہے کہ عارضی طور تے کان پکڑے چا توبہ توبہ کر کے لحظے بعد گناہ اوہے ساڑے اندر بے حیائی برائی ساڑے اندر اوہے موجود ہے موبائل ساڑے گناہ نال بھریو ہے رات جان تنہایاں ساڑیاں بے حیائی نال بھریو ہویاں اساں گناہ کل بعد مستقل تا نہیں آئے عارضی طور تے کن کو ہاتھ لا دیونا توبہ کر گننا ولا بعد گناہ کرد کریندہ رہے وجنا ایک ہی توبہ ہے اللہ دے میں 1 سال فی کل عام ہر سال دے اندر مرتن و مرتن 1-2 سال جھپیڑے دینا 1-2 جھپیڑے دینا آزمائش دے کیوں لعلہم یذکرون تاکہ نصیحت حاصل کرن لیکن نصیحت حاصل نہیں کریں دے ساکو چاہیے نصیحت حاصل کروں سود دا کاروبار ساڑے اندر آگے جبکہ ان دی سزا اتنا سخت ہے مسند احمد شریف دی حدیث ہے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمائے درہم و ربین یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد علی اللہ من 36 ذنیہ کہ 1 روپیہ سود دا جرا جان دا بھی ہے جو سود ہے ولا کھادے سی 1 روپیہ 1 درہم سود دا اشد علی اللہ من 36 ذنیہ 36 عورتیں نال بدکاری کرنا گناہ گھٹے 1 روپیہ سود کھامن دا سزا گناہ ود ہے ہوں سود نال اساں واڑے دا بیج گی دے ہوں سود دے پیسے نال اساں ڈیزل کی دے ہوں سود دے پیسے نال اساں سپرے کی دیے پیچھے جوان ادن یار 3 سپریاں کی دی کھنا واڑے جو بیماری نہیں میں دی جرلتے منڈ سود کو رکھے تیرے نال اعلان جنگ جلے اللہ دے ولتے کو کیمیں بیماری چھوڑے برکت کیمیں آوے سینکڑے مربع زمین دے تباہ و برباد تھی گن سیلاب دی شکل بعد اوقات 1 تیلی بعد ہی سٹے دن سینکڑے وگے زمینیں جا پکیاں فصلاں سڑیا میں جن اللہ پاک کیمیں اپنے عذاب لکھیں دے ایمیں تو لکھیں دے جو میں قادر ہاں میں جی میں چاہاں افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون میں پکی پکی فصل تواری تباہ کر دے وہاں ہکے بکے رہے بے سو تواری چاہے ضرورت میرے عذاب کو ٹال دکھاؤ نہیں ٹلدا جرلے اللہ چاہے بھیجے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا جے کو اللہ ہٹا دے وے ان کو بھیج کوئی نہیں سکتا فرمائے کہ سود کھاون والا بندہ تن بھا دے کیا خون دی نہر دے اندر کھڑے اگو تے تساں آئے وے تنور ہے تنور دے اندر بندے سڑ دے بن تتوقد نارا بھا شولے بھی مریں دیئے بھا شولے اتنا مریں دیئے بنجے کو چاہتی اندی ہے مانا کہ بھا دا پریشر اتنا زیادہ ہے اللہ اسا سارے کو جہنم دی بھا تو بچا تیرا میرا جسم 104 دا بخار جرا نہیں برداشت کر سکتا بخار دی تپش نہیں پچا سکتے اساں تے دنیا دی بھا کو 70 گنا زیادہ گرم بھا جہنم دی ان کو کی میں برداشت کرے سی تیرا میرا نرم و نازک جسم ان هذه الاجساد لا تقوى على النار یہ نرم و نازک چمڑی جہنم دی تپش برداشت کرن دے قابل نہیں ایک اہل علم کولوں مدینے دے نال تعلق رکھن والے کولوں سندا پیا میں اوہاں کہ میں کئی دوستاں کو ڈٹھے انہاں دی جیب دے اندر سگریٹ بالن والے لیٹر علماء دے دین والے دے جیب دے اندر سگریٹ والے لیٹر میں کہ پوچھے میں آ تو دخن سگریٹ پی نہیں اوہاں کہنا میں کرے ہی نہیں پیتی میں بھی جو لیٹر کیوں چاہیے بتائیں وہاں کہ میرا معاملہ ہے میرے رب دا چھوڑ پر ہے تو چھوڑ پر ہے میں ان کو جلے بار ہاں پوچھے اونڈ شے جو یہ لیٹر ہی واسطے چاہیے بتائیں جو کہیں ویلے جلے گناہ دی خواہش تھی دی نا نماز چھوڑ دے وہاں نیکی چھوڑ دے وہاں لیٹر بال کے اپنے جسم کو سیک دینا دل کو پوچھ دا جو اے دنیا دی بھا پچا سکتے ہیں جے اے نہیں پچ دی 70 گنا تیز بھا جہنم دی کی میں پچے سے ہیں گناہ کری نیت تے کدے جذبے تے پیا کرے نہیں نیکی دعا جل بھا دا سیک اندے پیچھے پتہ لگ دے جو جہنم دی بھا دا سیک میں نہیں پچا سکتا ماشاءاللہ فضیلت الشیخ شیخ عطا اللہ اوان صاحب
شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم ڈیرہ غازی خان تشریف گھن، میں حدیث کو تکمیل دو پہنچاون دی کوشش کرنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دے اندر جرا تنور ڈٹھے، تتوقد فیہ نارا، بھا شولے کھڑی مریں دیئے، کون مرد دن جرے وے سردے ودن مرد تے عورتاں بغیر لباس دے، فہم الزناتو اے زانی بد کردار لوگن جرے لوگیں جہاں عزتاں خراب کرنے ہن، لوگیں دی عزت خراب کرنا لے کو اپنی عزت دا پہلے سوچنا چاہیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جرے بندے کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھن دے بعد آئے کہ سارے گناہ چھوڑ دے ساں، اے بدکاری اللہ کام میں کوئی علت ہے میں نہیں چھوڑ سکتا، اے جی بیماری لگی ہے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ غصے نالوں کو دیکھن پہ گئے جو اے جی جرت کو تھئی کی میں ہے نبی دے کو علاون دی۔ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ نہ کوئی کو میرے نیڑے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اعلیٰ کا امو کا، کیا تیری اماں جیندی ہوئے کہ جی ہاں؟ کوئی بدبخت تیری اماں دے بارے اوہ سوچے جرا تو کہیں بے دے بارے سوچے نہیں، برداشت کرے سے اکے کہے نا اعلیٰ کا بنتوں کا دھی ہے کہ جی ہاں ان دے بارے کوئی بدبختی میں سوچے برداشت کرے سے کہ کہے نا اعلیٰ کا اختوں کا بھین دے بارے، بوا دے بارے، ماسی دے بارے وہاں کے قطن نہ برداشت کرے ساں۔ فرمایا جن دے بارے تو سوچی ودائیں او بھی کہیں دی ماں ہے، کہیں دی بیٹی ہے، کہیں دی بھین ہے، کہیں دی بوا ہے، کہیں دی ماسی ہے۔ سونے نبی نے برکت والا ہاتھوں دے سر تے رکھے، سر دے اتے ہاتھ رکھے اور آپ نے فرمائے اللہم حسن فرجا، اے اللہ ان دی شرمگاہ دی حفاظ فرما، سدد قلبہ، اے اللہ ان دے دل کو سدھے راہ تے چلا۔ ان دے بعد ان بندے نے کڑے ہی گناہ دی نیت نال کہیں عورت کو زندگی بھر نہ ڈٹھا۔ آج معاشرے دے اندر بے حیائی برائی عام تھی گئی ہے۔ اللہ دے نبی نے کیا فرمایا ارحموا من فی الارض، زمین والے اندر تے ترس کھاؤ، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تواڈے تے ترس کھاسی۔ اساں کیا ترس کھا دے؟ شاجاں مہنگیاں کر دیتے سے، بدکاری سستی کر دیتی سے۔ جلسہ کرواؤ نا دین دا، پہلے سرکاری اجازت گنن ونجو اجازت نہیں ملدی، بدکاری دے لائسنس ملے پن تورے ڈی جی خان شہر دے اندر، بے حیائی دے اڈے انہیں دے لائسنس چل دے پن، یعنی بے حیائی کو عام کر دیتے، شاجاں مہنگیاں کر دیتے نساں۔ جبکہ نبی پاک دے دور دی شادی کتنا خرچہ ہوندا؟ صحیح بخاری جلد ثانی کتاب النکاح، نبی پاک اپنی ایک شادی تے ٹوٹل خرچہ 1.25 کلو جو پکائے، نصف ساع دے الفاظن، ادھا سا یعنی 1.25 کلو جو پکائے۔ اے نبی دی شادی ہے تو آجاں شاہجاں نبی جے شاہجاں گل زیادہ مبارکن، شاہجاں مہنگا کر دیتے سے، حق مہر مہنگی دیونی وہ سستی کر دیتی ہے۔ جرا نکاح خان ٹائم دے وے ادھا گھنٹہ، اون دا نکاح خان دی اجرت 5000 تے جڑی ساری زندگی رہندی پئی اون دی حق مہر 2000، ساری زندگی جڑی رہندی پئی ہے اون دا حق مہر 2000۔ امام الانبیاء نے 500 درہم دیتا ہا تے 500 درہم دے اگلی دیوار میں کیلکولیشن کروائیے نوجوان کولوں، دکاندار بیٹا میں کو کہ ذرا حساب لا ہوں کہ میں کو وزن دے سو، میں کہ میں 200 درہم دا وزن 52 تولے چاندی تھی دے، اون کیلکولیشن کی تے ہوں کہ نبی پاک دی حق مار دی قیمت آج دی اوسط قیمت 2 لاکھ روپیہ بن دے، 2 لاکھ نبی اون نبی نے حق مار دی تے جن دے گھر دے اندر 3 دی فاقے ہونے ہن، 2 لاکھ اون نبی نے حق مار دی تے جن دے گھر 3 مہینے بھا نہ بلدی ہے۔ شادی دے اندر حق مار مہنگی سستی بھی جائز ہے، جتنا کم ہوئے جتنا زیادہ ہوئے بھی جائز ہے، جائز ضرور ہے، لیکن اساں شادیاں کو مہنگا کر دیتے۔ بزرگ بیٹا شادی دیں متھا پکڑی بیٹھے میں کیا معاملہ ہے وہاں کہ میں کو آئی نے نو واسطے نا لہنگا گھنڈے، میں 50,000 اللہ لہنگا میں کل گھنوائے نے، دوجی چوتھی ریوار ہفتے مہینے بعد میں کہ میں پاؤ تو صحیح، انہیں کہ وہ تو بس وہ 2-4 گھنٹے ہوندن والا ہوں دے بعد نہیں پویندا، وہ لاویں دا ہوں دے بس گھنٹے پویندن والا نہیں پویندا آکھے۔ وہاں کہ اچھا میرا ایک غریب بھرا ہے ان دی دھی دی شادی ہے، لہنگا دے اچھا میں ہننے کچھ دے ساں غریب دا بھلا تھی ویسی، ہاں کہ لاویں دی شاید نشانی ہوں دی ہے، ایک کہیں کو ڈیوین دی ہے کہ 50,000 گیا جہنم دے کھڑے، جہیز لکھیں دے لکھاں جہیز۔ اگلی بار ایک بیٹی دی شادی کی تھی بندے دھی والے شادی تے روٹی کھوائیے 4 لاکھ،
دھی والا شادی کھواوے کیرا اسلام ہے؟ دھی والے دے ذمہ روٹی کیرے اسلام نے لئی ہے؟ شادیاں مہنگیاں کر کے، گناہ سستے کر کے، بدکاریاں پھیلا دیتے ہیں، شادیاں رکیاں پن، جہیز کہنی شادیاں رکیاں پن، میرٹ تے رشتہ کہنی شادیاں رکیاں پن، دنیاوی رسم و رواج دی وجہ تو سونے نبی نے فرمائے اذا وجدتم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر ٹائم تے شادی نہ کرے سو ولا کیا تھی الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، بے حیائی زیادہ تھی، ویسی برائی آج زیادہ تھی چکی ہے۔ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادن خواب دی حالت وچ اگو ڈٹھے میں بندہ بیٹھے درخت دے تلے، یوں کہ دو نارا بھا بلے نہ بیٹھے، میں پوچھے میں کون ہے؟ انہیں کسی فَإِذَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، حولہ سبیان، اے نال جرے بچے بیٹھے نہ ان دی اولاد ہے، تے پرو جرا بندہ بھا بلے نہ بیٹھے، اے مالک فرشتے دا نا ہے، تے جہنم دی بھا ہونے نال بھڑکیں دا بیٹھے، تساں اتے چڑھ کے آئے ہو، پہلا بڑا خوبصورت گھر ڈٹھے ہوئے، حسین و جمیل گھر، فَإِذَا هِيَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، اے عام مومنین دا جنت دا گھر ہے۔ اتے ہن جیرے مقام دا تساں آئے کھڑے ہو، اے انگل ڈھیر سونا گھر، جیندے چھوٹے بال کہنی عورتاں کہنی، اِذَا هِيَ دَارُ الشُّهَدَاء، اے شہداء دا گھر ہوئے، شہداء دا اللہ نے گھر بنائے۔ انا جبرائیل، میں علامہ والا جبرائیل ہاں، میرے نالے میکائیل کھڑے، ارفع راسک، مبارک سر اتے کرو ہاں، آپ فرمیندن میں اتے سر کیتے، بادل نظر ہے مثل ذلہ، چھتری علی کار اونچا بادل علی کار، ایک گھر کھڑا بہو بلند بہو اونچا، سقفہ عرش الرحمان، جیندی چھت اللہ دا عرشا۔ میں پوچھے میں یہ کیا انہیں کہ سونا پیغمبر توہاڈا رب نے جنت گھر بنائے۔ میں انہیں کہا کہ میں کو چھوڑو، ادخلو بیتی، ساری نے گھر نہ ڈٹھے، گھر ڈٹھے اپنا نہ ڈٹھا، کیا فائدہ؟ میں اپنا گھر دیکھنا چاہنا۔ انہیں کہ ماہ رک ون، انک لم تستکمل من عمرک، تاری دنیا لی عمر مکمل نہیں تھئی، این گھارے چ نہیں بھی آ سکتے، جلے دنیا لی عمر مکمل تھی سی ولا این گھارے چاہو سو۔ سونے نبی علیہ السلام کو انہیں کیا آکھے جو تجھے تاری دنیا لی عمر مکمل، انک لم تستکمل من عمرک، دنیا لی عمر مکمل نہیں تھی، مانا کہ دنیا لی عمر مکمل تھی من دے بعد پیغمبر دی روح نے کتھا وجنے اتے۔ مولانا محمد حنیف صاحب مدرس مرکز المودہ صاحب دا عقیدہ، جماعت اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کر، پیغمبر مثالی جسم چ زندہ ہے، اتے بلند ہے، جتھاں شہیدیں دا گھر ہے نا، شہید زندہ نا، جتھاں شہید زندہ ہیں، شہیدیں کو ڈھیر اونچا نبی دا گھر ہے، اللہ نے نبی دی زندگی رکھی ہے اتے مثالی جسم تلے نہیں۔ آدن گستاخی کیتی وے، میں کہ تو ڈس عزت کیا ہے کہ تلے من نبی کو، وہ میں کہ تلے منن عزت ہے یا اتے منن؟ نو سی وہابی گستاخ ہیں، نبی کو زندہ نہیں منن دے، زندہ تو مننے ہیں، جی میں شہید زندہ ہیں، ان کو کئی گنا بہتر انداز پیغمبر اچا زندہ ہے، اتے زندہ ہے، بلند زندہ ہے۔ یہ ادن کہنا تلے من، میں دا تلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم اطہر ہے قبر دے اندر، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین تے حرام کر دیتے انبیاء دے جسم کو کھاوے یا ساڑے، ختم نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ پیارے پیغمبر دا جسم اطہر اپنے روضے دے اندر، حجرہ عائشہ دے اندر، پیارے پیغمبر دی قبر دے اندر گلاب دے پھول کو زیادہ چمکدا ہویا موجود ہے، عطر کو زیادہ معطر، کستوری کو زیادہ خوشبو دینا ہویا قبر دے اندر موجود ہے، لیکن آپ دی روح اتے چلی گئی ہے، ان جسم دے اندر نہیں، اور پیغمبر اتے بلند زندہ ہے۔ وہ دے کہنا تلے من، انصاف تیری عدالت چے، تو دس جو پیغمبر دی عزت اتے مننے چے یا تلے مننے چے؟ وہ دے جھکا من، جبکہ پیارے پیغمبر دے روزے دے اندر قبر دے اندر تلے منو نا، تو جلے کھڑا ہو نہیں نبی دا روزے دے اندر آپ دی زندگی جھکی مننی پوسی، جبکہ جرا عقیدہ اہل حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تا اتے زندہ ہے، مثالی جسم دے اندر، این دنیاوی جسم دے اندر نہیں۔ اے ایک مختصر جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب ہا میں تھوڑے سامنے رکھے، اللہ پاک کو دعا کرنے، اللہ پاک سا کو صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرماوے۔
गुनाहें तो बचावे, नेकी करन दी तौफीक अता फरमावे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। बारकल्लाह, शुक्र।